اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین صلوات بھیجیں موضوع گفتگو ہے سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام، سیرت معصومین، ان کا علم، ان کا اخلاق، ان کی گفتگو، ان کے ارشادات، ان کے تعلیمات، یہ سب ہر لمحے ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے ہماری زندگی سنوارنے کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی اور دنیاوی زندگی کے لیے بھی۔ ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ان کا اٹھایا ہوا ایک ایک قدم ہمارے لیے ہر وقت ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا معجزات ہیں ان کے، اس میں کوئی شک نہیں، معجزات ہم بیان بھی کرتے ہیں اور بیان کرتے بھی رہنا چاہیے۔ جس طرح سے قرآن مجید معجزہ ہے اسی طرح سے اہل بیت بھی معجزہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طرح سے بطور معجزہ ہے اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام بھی بطور معجزہ رسول اللہ کو دیے گئے۔ عام لوگ نہیں تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے، عام خانوادہ نہیں تھا۔ جس طرح سے ہمارے خانوادہ ہوتا ہے اسی طرح اس کا خانوادہ نہیں تھا۔ وہ جو خانوادہ تھا وہ بطور معجزہ عطا ہوا تھا، وہ بھی معجزہ تھے۔ جس طرح سے قرآن مجید معجزہ تھا اسی طرح سے اہل بیت بھی معجزہ تھے، اور جس طرح سے قرآن مجید دلیل رسالت اسی طرح سے اہل بیت بھی دلیل رسالت ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید ثبوت نبوت اسی طرح سے اہل بیت یہ آغوش کے پالے، یہ دل کے جگر کے ٹکڑے، یہ سب کے سب یہ دلیل و ثبوت نبوت تھے۔ جس طرح سے قرآن کے علوم سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اسی طرح سے اہل بیت کے کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ کہ قرآن مجید جو ہے، میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے، اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے مذاہب میں علم کو محدود کر دیا گیا ایک مخصوص طبقے کے ساتھ، ایک مخصوص گروہ کے ساتھ۔ بہت سے ہمارے بچے جوان نہیں سمجھ پائے، لیکن مشکل یہ تھی کہ بہت زیادہ وضاحت سے میں پیش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کئی لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کہا کہ کوئی پیر سے پیدا ہوا ہے، کوئی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی ہاتھوں سے پیدا ہوا ہے، کوئی سر سے پیدا ہوا ہے، تو یہ کہاں ہے؟ تو بڑی مجبوری یہ ہے کہ بالکل کھل کے نام نہیں لیا جا سکتا۔ بہرحال ہمارے ملک میں تصور ہے کہ بھئی یہ جو ہے، جو سماج کے جو طبقے ہیں، سوسائٹی کے جو طبقے ہیں، وہ 4 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو صرف خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ وہ پیدا کرنے والے کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تجارت کے لیے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے روزی اور روٹی کا انتظام کریں، رزق کا انتظام کریں، وہ کیونکہ وہ ان کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا ان کا کام پیٹ بھرنا ہے لوگوں کا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا ان کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، ان کا کام ہے جنگ کرنا، ان کا کام ہے اسلحہ استعمال کرنا، لہذا وہ ان کا کام صرف فوج میں ہے۔ صرف ایک سب سے بلند طبقہ وہ ہے کہ جو دماغ سے پیدا کیا گیا ہے، بس علم وہی حاصل کرے، اس کے علاوہ کسی کو مذہبی طور پر علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اب وہ میں نے کھل کے نام لیا تھا کہ کرسچینٹی میں اور عیسائیت میں وہاں بھی تقریباً یہی انداز ہے
کہ جو ان کے یہاں جو مذہبی بلند تر طبقہ ہے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اس کے علاوہ عوام کو یہ حق حاصل نہیں، ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ پابندی کیوں لگی تھی، کاہے کے لیے پابندی تھی اور سختی تھی؟ کہ علم پھیلنے نہ پائے، علم دنیا تک پہنچنے نہ پائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جتنا علم پھیلے گا اتنے ہی ان کی مذہب کی خرابیاں پبلک کو معلوم ہوں گی، جو ان کی ویکنیس ہیں وہ معلوم ہوگی، جو ان کے یہاں کمزوریاں ہیں وہ معلوم ہوں گی۔ لہذا میں ظاہر میں بہت کم باہر جاتا ہوں، کبھی اتفاق سے، اب تو خیر ویزا ہی نہیں ملتا مجھے۔ نہ صرف یہ کہ مجھے ویزا نہیں ملتا بلکہ وہاں پوچھا جاتا ہے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی اگر جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے رشتہ داری تو نہیں ہے۔ ایک ہمارے قریبی رشتہ دار جسے بھی پڑھتے ہیں، وہ اتفاق سے ان کو بلا لیا گیا امریکہ میں، آج 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ جب وہ ویزا لینے گئے وہاں امریکن ایمبیسی، تو ان سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کلمہ جواز سے کوئی رشتہ داری تو نہیں تمہاری؟ اچھا انہوں نے سوچا میں ہوشیاری کروں کچھ، تو نہیں مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ انہوں نے پوری فہرست دکھا دی کہ دیکھو تمہارے والد سے یہ رشتہ داری، تمہارے دادا سے یہ رشتہ داری، تمہارے چچا سے یہ رشتہ داری، ساری رشتہ داریوں کی فہرست ان کے پاس پہلے ہی سے موجود تھی، اور ویزا نہیں ملا۔ تو ظاہر ہے کہ جب رشتہ داروں کو ویزا نہیں مل رہا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اب اس سے اندازہ آپ کیجئے کہ کیا مشکل ہے۔ لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے، شاید 95 میں، 1995 میں امریکہ گیا تھا۔ اس زمانے میں وہاں کے جو شیعہ طالب علم تھے انہوں نے بتایا کہ جس کالج میں وہ پڑھتے ہیں، توجہ ہے عجیب چیز ہے، اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ جس کالج میں وہ پڑھتے ہیں وہاں کا جو پروفیسر ہے، جو عیسائی، جو وہ کرسچین، میرے پاس ہو سکتا ہے وہ فہرست موجود بھی ہو، اس نے پیش کی تھی، اب میں اگر ڈھونڈوں تو کہیں نکل بھی آئی تھی، کہ ایک پروفیسر نے کہا کہ 200 سائنٹیفک غلطیاں میں انجیل میں نکال چکا ہوں اب تک، 200 علم کے خلاف باتیں، سائنس کے خلاف باتیں، کہ جو بالکل آج کل جو چیزیں بالکل متفق علیہ ہیں، سائنسدان جن پر پوری طرح بھرپور یقین رکھتے ہیں، اس کے خلاف 200 باتیں میں نے خود نکالی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام پروفیسر جب یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اس انجیل میں، اس بائبل میں کیا کیا غلطیاں ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ آج ہر ایک پڑھا لکھا انسان آج بائبل کو نہیں مانتا، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان بائبل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے ان کی آپ دیکھیں کہ روزانہ چرچ بک رہے ہیں، ان کی مذہبی عبادت گاہیں بک رہی ہیں، والوں کو آنے والے ہی نہیں وہاں۔ 10 سال گزر گئے صاحب، کوئی چرچ میں عبادت کرنے والے آئے ہی نہیں، لہٰذا مجبوراً وہ فروخت کر رہے ہیں۔ میں خود وہاں پر لندن میں جب گیا تھا، وہ بھی شاید 1990 وغیرہ میں گیا تھا، تو تب وہاں جس جگہ میں نے مجلس پڑھی، جس امام باڑے میں، وہ معلوم ہے چرچ تھا، وہ چرچ تھا کہ جس کو بھیج دیا، کیوں بھیجا؟ کہا تھا 10 سال سے کوئی عبادت کرنے آیا ہی نہیں تھا، ایک سلوات بھیجے برتا۔ تو اتنا بڑا چرچ، اس کا خرچ ہم خواہ کیوں برداشت کر رہے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، لہٰذا انہوں نے بیچ ڈالا۔ اس میں بہت بڑا، بہت حسین خوبصورت امام باڑہ اس چرچ کے اندر تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری توجہ، وہی جو کل والے جملے ہیں کہ جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے، جتنی علم کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے، اتنی ان کی مذہب کی کمزوریاں دنیا پر واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے، بلند آواز۔ جتنا زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، جتنی علم کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے، جتنی سائنس آگے بڑھ رہی ہے، اتنا ہی ان کا علم کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ سائنس کچھ ہے اور ان کے یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے، اللہ کے کلام کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ دیکھیے جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہی جو کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں، یعنی کرنی اور کہنی میں کوئی فرق
نہیں ہونا چاہیے. اگر قول و فعل میں فرق ہو جائے تو شخص جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. خود قدرت کا اعلان یہ ہے کہ بھائی جو کہو وہ کرو اور جو کرو وہی کہو، یہ اعلان ہے. تو جب ایک عام انسان کی توجہ رہے صاحبان ذوق ہیں کہ جب ایک عام انسان کے لیے کوئی برداشت نہیں کرتا کہ کہہ کچھ رہا ہو کر کچھ رہا ہو، ممبر پر تو خیبر و خندق اور ہر میدان سے بھاگ رہا ہو، ایک سلوات بھیجے پر تو ایسوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. اب زبان سے چاہے اخلاقاً نہ کہیں لیکن بہرحال پسند نہیں کرتے، چاہے ہاتھ چوم کیوں نہ رہے ان کے، ایک سلوات بھیجے بر محمد. لیکن بہرحال دل میں تو خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کسی میدان میں آج تک کبھی یہ ٹکے نہیں، چاہے وہ ممبر سے کچھ بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتا ہے وہی کرنا چاہیے اسے، اور جو کرتا وہی کہنا چاہیے اسے. یہ عام انسانوں کے لیے ہے. لیکن پوری توجہ رہے صاحبان ذوق پڑھانے کا مجمع، جب گلیلیو کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا تو گلیلیو نے کیا کہا تھا، کیا تھیوری پیش کی تھی؟ اس نے تھیوری یہ پیش کی تھی کہ پہلے تھیوری یہ تھی بائبل کے تحت کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، تمام چاند و ستارے جتنے ہیں سب زمین کے گرد گھوم رہے. یہ ہے بائبل میں، یہ ہے انجیل میں کہ سارے ستارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں. سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، چاند جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. یہ بائبل موجود. اور اس کے لیے تھیوری پیش کی گئی کیونکہ جناب عیسیٰ زمین پر پیدا ہوئے، لہذا اب ہر ستارہ احتراماً زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. یہ بائبل کی تھیوری. اور جب گلیلیو نے تحقیق کی تو پتہ چلا معاملہ الٹا ہے، معاملہ جو ہے برعکس ہے، الٹا ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر نہیں لگا رہا بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. زمین سورج کے گرد گھوم رہی. جیسے ہی اس نے یہ تھیوری بیان کی کہ پھانسی پہ چڑھا دو، اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. یہ تو بائبل کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے کلام کے خلاف بات کر رہا ہے. جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے خلاف اس کے جملے ہیں، خلاف تھیوری پیش کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھانسی پر چڑھا کر معافی مانگو، اپنے الفاظ واپس لو، اپنی تھیوری واپس لو، اپنا نظریہ واپس لو، ورنہ ہم تم کو پھانسی پر چڑھا دیں گے. بیچارے کو مجبوراً جان بچانے کے لیے اپنی تھیوری کو اس وقت واپس لینا پڑا. مگر جب وہ پھانسی کے تختے سے اتر رہا تھا تو اس کی زبان پر جملے تھے. جب پھانسی کے تختے پر اتر رہا تھا تو زبان پر جملے تھے. یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا اللہ ہے کہ کر کچھ رہا ہے کہہ کچھ رہا ہے. ایک سلوات بھیجے خدا. یہ کیسا خدا ہے کہ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے. کیونکہ بائبل کی کہا گیا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے. تو کہہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور عمل یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد. اسی لیے رفتہ رفتہ عیسائیت سے لوگ منحرف ہوتے چلے گئے. اور ایک معمولی پروفیسر بھی وہ 200 غلطیاں بائبل میں نکال رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسی لیے کوشش تھی کہ سائنس آگے نہ بڑھے، علم آگے نہ بڑھے، علم ترقی نہ کرے. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر علم میں ترقی کر لی تو ہمارے مذہب کی جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو اس میں جہالتیں ہیں، وہ سب کے سب واضح ہو جائیں گی. لیکن اسلام نے حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے. ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے. اسلام کو کیونکہ علم ہے کہ سائنس قلعہ شکن ہو سکتی ہے، سائنس جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، مگر سائنس اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جتنے سائنسی حقائق دنیا پر واضح ہوتے جائیں گے اتنے ہی اسلام کی سچائی دنیا پر کھلتی چلی جائے گی. ایک صلوات بلند آواز.
بس یہاں سے ایک تھوڑی سی ثقیل گفتگو ہے میں کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں ہمیشہ ثقیل گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ بچوں کی تعداد بہت کثرت سے ہوتی ہے مجلس میں، جوانوں کی تعداد بہت کثرت سے ہوتی ہے، لہذا میں عموماً ثقیل گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ بھئی بزرگ تو سمجھ جائیں گے، وہ بچے نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جوان نہیں سمجھ پائیں گے، لہذا تھوڑی سی ایک ثقیل گفتگو ہے، لیکن اس کو میں چاہوں گا کہ بہت آسان کر کے پیش کیا جائے، کوشش ہوگی کہ بچے بھی بات سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہوں چاہے اہل بیت ہوں، یہ ہیں علم کے معجزے، علم کے معجزے، طاقت بھی تھی ان میں، قوت بھی تھی ان میں، اور تمام معجزات تھے، لیکن سب سے اہم معجزہ جو ہے، چاہے وہ قرآن مجید ہو چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہو، وہ ہے جنبہ علم اور علم کا پہلو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے سلسلے میں عام طور سے تمام ذاکرین، تمام خطباء جملہ کہتے ہیں، جو ہمارے بچوں کے میں تو سمجھتا ہوں 99% کی سمجھ میں نہیں آتا ہو۔ ظاہر بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بزرگ سے گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ جو بچے ہیں، جو جوان ہیں آج کے، جو اردو سے واقف نہیں، جب اردو سے واقف نہیں ہیں تو عربی کیا جانتے ہوں گے اور فارسی کیا جانتے ہیں۔ بہرحال معذرت کے ساتھ اس جملے کہہ رہا ہوں، ان کے لیے یقیناً یہ جملہ بہت ثقیل ہو جاتا ہوگا جب ذاکر کہتا ہے، جب خطیب کہتا ہے کہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے۔ جب کوئی ذاکر خطیب یہ جملے استعمال کرتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں 99.9% بچے سمجھ نہیں پاتے ہو کہ یہ ہے کیا چیز، یہ ہے کیا چیز۔ یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں فصاحت کا معجزہ اور بلاغت کا معجزہ، یہ کون لوگ ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے؟ کوئی فصاحت صاحب ہیں، کوئی بلاغت صاحب ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک 5 منٹ 7 منٹ سلسلے میں آپ حضرات کے لوں تاکہ بچوں جوانوں تک بات پہنچ سکے بھئی ہے کیا چیز ہے۔ تو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے فصاحت کا معجزہ، بلاغت کا معجزہ۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید فصاحت کا بھی معجزہ ہے، بلاغت کا بھی معجزہ ہے، مگر فصاحت کے اعجاز کی اہمیت کم ہے، بلاغت کے اعجاز کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب میں کوشش کروں گا اس بات کو تھوڑی دیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ فصاحت کے ڈکشنری میں معنی نہیں ملیں گے، اگر کوئی بچہ نوٹ کر لے اور جا کر یہ دیکھے کہ میں ڈکشنری میں دیکھ لوں تو فصاحت کے معنی نہیں ملیں گے، بلاغت کے معنی بھی نہیں ملیں گے اس سے۔ فصاحت اگر دیکھے گا جیسے اردو انگلش ڈکشنریز ہوتی ہیں، بعض ڈکشنریز ہیں کہ اردو اور انگلش ہیں، بعض انگلش اردو ہیں، بعض ہیں اردو انگلش۔ تو کسی اردو انگلش ڈکشنری میں جا کر دیکھے کہ فصاحت کے کیا معنی، بلاغت کے کیا معنی، تو فصاحت کے سامنے بھی لکھا ہوگا رولز آف ایلوکوینس اور بلاغت کے سامنے بھی لکھا ہوگا رولز آف ایلوکوینس۔ دونوں کے آگے یہی لکھا ہوگا انگریزی میں، رولز آف ایلوکوینس۔ بلاغت کے لیے بھی لکھا ہوگا رولز آف ایلوکوینس۔ لیکن فصاحت و بلاغت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس کے لیے پوری پوری کتابیں پڑھنا پڑیں گی، اس کے لیے پوری پوری کتابیں پڑھنا پڑے گی، تب پتہ چلے گا کہ فصاحت و بلاغت کیا چیز ہے۔ پر میں چاہوں گا کہ بہت کم وقت میں اور سہل زبان استعمال کرتے ہوئے بچوں جوانوں کے لیے بات پیش کر دوں۔ آپ دیکھیں کہ فصاحت کے قانون معین ہیں، عربی زبان میں فصاحت کے قانون معین ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ زبان بہت سہل ہو، جو زبان استعمال کی جائے، چاہے تقریر میں استعمال ہو چاہے تحریر میں، زبان بہت سہل استعمال کی جائے کہ جو بالکل روزمرہ کے مطابق ہو، جو روزمرہ کے محاوروں کے مطابق ہو، سہل ہو، آسان ہو، بہت موٹی موٹی لفظیں استعمال نہ کی جائیں، بہت بھاری بھرکم لفظیں استعمال نہ کی جائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ مولانا تو تقریر کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں پتھر لڑک رہے ہیں، بہت بھاری بھاری بھرکم لفظیں کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں پائے مگر مولانا قابل بہت ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بندہ سمجھ تو نہیں پائے کیا کہا مگر قابل بہت ہے۔ تو یہ ایسی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپنی قابلیت کا تو سکہ جم جائے مگر پبلک کی سمجھ میں نہ آئے کہ کہا کیا، تو ایسی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی تقریر ہونا چاہیے جو بچے سمجھے، جو جوان سمجھے،
جو بزرگ سمجھیں ایسی تقریر ہونا چاہیے. تو یہ ضروری ہے. تو معلوم ہے کہ فصاحت کے قانون میں یہ ہے کہ آسان زبان میں بات کی جائے, سہل زبان میں بات کی جائے, روزمرہ کا استعمال ہو, جہاں پر محاورے ایسے استعمال کیے جائیں جو روزمرہ استعمال ہوتے ہوں, جن کو سنتے ہی سمجھ جائے, سنتے ہی. بس صاحبان ذوق ہیں, جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی لفظ بولا, پوری توجہ رہے, کسی نے کوئی لفظ بولا, سننے والے نے ڈکشنری کی طرف ہاتھ بڑھایا, ارے توجہ, ادھر کسی نے کوئی لفظ بولا, سننے والے لغت کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ بھئی انہوں نے بولا تھا, لغت میں دیکھیں معنی کیا ہے. علماء علم فصاحت نے لکھا کہ ادھر لغت کی طرف ہاتھ بڑھا, ادھر لفظ فصاحت کے درجے سے گرا. ادھر لغت کی طرف ہاتھ بڑھا سننے والے کا, ادھر وہ لفظ فصاحت کے درجے سے گر گیا, کیونکہ فصاحت کے قانون میں داخل یہ ہے کہ ادھر سنے ادھر سمجھے, ادھر سنے ادھر سمجھے. اس کے لیے ضروری نہ ہو کہ وہ لغت میں دیکھے اور ڈکشنری میں دیکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فصاحت کے قانون کے لیے ضروری ہے کہ وہ سہل لفظیں استعمال کی جائیں, اور لفظوں سے مل کر جو جملہ بنے وہ بھی ثقیل نہ ہو, وہ بھی ثقیل نہ ہو, بلکہ اس کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور اس کو بھی آسانی سے سمجھو. کبھی میں نے عرض کیا تھا, یاد کرنا چاہتا ہوں, اس پہ تاقید نہ ہو, تاقید نہ ہو, پیچیدگی نہ ہو کہ کہہ رہے زمین, اور جس کو آسمان اور زمین کے قلابے ملانا کہتے ہیں, کہ زمین و آسمان کے قلابے نہ ملا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں تاقید, تاقید کی بھی بہت سی قسمیں بیان کی ہے. تاقید لفظی بھی ہے, تاقید معنوی بھی ہے, وہ تمام چیزیں پیش نہیں کرنا ہے. ایک مثال بس پیش کر دوں جلدی سے تاکہ بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اردو میں تاقید کے سلسلے میں ایک شعر استعمال کیا جاتا ہے. جو اردو پڑھتے ہیں ادب, انہیں نے یہ شعر ضرور سنا ہوگا کہ تاقید کیا چیز ہے. اس میں اردو کا شعر, اردو کا شعر یہ ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس کے معنی ہے شہد کی مکھی. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا, کیونکہ شہد کی مکھی اگر باغ میں گئی تو پروانے کا ناحق خون ہو جائے گا. اب مجھے اتنا بتا دی, شہد کی مکھی کے باغ میں جانے سے اور پروانے کے خون ناحق سے کیا ربط ہے؟ پروانے کے خون ناحق سے کیا ربط ہے؟ تو بہت دور کی کوڑی لایا شاعر, بہت دور کی کوڑی, کہ جب یہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو وہاں اس کو پھول ملیں گے, جب پھول ملیں گے تو ان کا رس چوسے گی, جب رس چوسے گی تو واپس آئے گی وہ, تو اس میں شہد بنائے گی, شہد کے ساتھ ساتھ موم بھی بنے گا, جب موم بنے گا تو موم سے شمع تیار کی جائے گی, جب شمع تیار کی جائے گی تو شمع جلائی جائے گی, جب شمع جلائی جائے گی تو پروانہ آ جائے گا, جب پروانہ آ جائے گا تو پروانہ جل جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں تاقید, یعنی پیچیدگی, بہت پیچیدہ, مطلب بہت دور کی کوڑی لانا, زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا, اس کو کہتے ہیں تاقید. اگر ایسی تاقید ہو تو وہ خلاف فصاحت ہے, خلاف فصاحت ہے, فصاحت کے قانون کے خلاف ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظیں بھی آسان ہوں, لفظوں سے جو جملہ بنے وہ بھی آسان ہو, تاقید نہ ہو, پیچیدگی نہ ہو, لفظوں میں تاقید نہ ہو, معنوں میں تاقید نہ ہو. معلوم ہوا کہ سیٹ قانون, توجہ رہے, بہت پڑھا لکھا مجمع سامنے ہے, سیٹ قوانین ہے فصاحت کے, فصاحت کے سیٹ قوانین ہیں. مگر قرآن مجید فصاحت کا بھی معجزہ ہے, فصاحت کا بھی معجزہ ہے. اگرچہ قوانین پہلے سے معین ہیں, توجہ رہے, اگرچہ فصاحت کے قوانین پہلے سے معین ہیں اور سیٹ ہیں, مگر قرآن مجید فصاحت کا معجزہ اس طرح سے ہے کہ اس طرح سے قرآن مجید نے ان قوانین کو برتا ہے کہ اب قرآن ان قوانین کا محتاج نہیں رہا ہے, بلکہ فصاحت کے قوانین قرآن کے محتاج ہو گئے.
ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد تھوڑی سی بات ثقیل ضرور ہے، لیکن میں چاہوں گا بہت اہم چیز ہے جو بچوں جوانوں تک پہنچنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فصاحت کا معجزہ ہے، مگر بلاغت کیا چیز ہے؟ اصل میں بلاغت کا معجزہ ہے. جو بلندی قرآن کو حاصل ہے وہ بلاغت میں حاصل ہے، وہ بلاغت میں حاصل ہے. بلیغ کلام کون سا ہوتا ہے؟ یعنی بلیغ کلام یعنی جس میں بلاغت پائی جاتی ہو، اس کلام کو بلیغ کہا جاتا ہے. تو بلیغ کلام کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ بلاغت پائی جائے، اس میں وہ کلام کو، اس کلام کو کہتے ہیں جس پہ فصاحت کے سارے قانون برتے گئے. پوری توجہ رہے، جو فصاحت کے تمام قوانین کے مطابق ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ موقع اور محل کی مناسبت سے بھی ہو. کلام جیسا موقع ہو، جیسا محل ہو، اس کی مناسبت سے وہ کلام ہو. اگر موقع اور محل کی مناسبت سے نہیں ہے تو لاغ فصیح کلام ہو مگر وہ بلیغ نہیں کہلائے گا. موقع اور محل کی مناسبت سے وہ کلام ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت تفصیل ہے، ظاہر صرف ہلکا سا اشارہ کرنا ہے. اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، اب دیکھیے موقع اور محل، کوئی عالم ہے ہمارے سامنے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، تو اب ضروری نہیں کہ ہر چیز کی ڈیٹیل پیش کریں ان کے سامنے، ہر چیز کی تفصیل بیان کریں، ہر چیز کی ڈیٹیل آدھے گھنٹے تک ایک چھوٹی سی چیز اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. تو یہ ہے خلاف بلاغت، یہ ہے خلاف بلاغت، کیونکہ وہ خود عالم ہے. ارے توجہ، وہ خود عالم ہے، لہذا اس کے لیے ڈیٹیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بہت ہی عقل مند ہے، اسی لیے مشہور ہے محاورہ کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. کوئی بیوقوف ہو تو اس کے لیے تفصیل بیان کی جائے، کوئی جاہل ہو تو اس کے لیے تفصیل بیان کی جائے. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت عقل مند ہے، تو اس کے لیے اب tفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر جاہل کے لیے اشارہ کیا جائے تو خلاف بلاغت. اگر کسی جاہل کے لیے صرف اشارہ کر دیا جائے، وہ سمجھ نہ پائے، تو یہ خلاف بلاغت ہے. اور کسی عالم انتہائی عقل مند کے لیے اگر بہت زیادہ تفصیل بیان کر دی جائے تو یہ بھی خلاف بلاغت ہے. کیونکہ جس سے توجہ رہے، جس سے بات ہو رہی تھی وہ انتہائی عالم بھی تھا، انتہائی عاقل بھی تھا، لہذا الف لام میم کہہ کر خاموش ہو جانا ہی اہل بلاغت. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ. اب ظاہر کے مضمون خشک ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑی دلچسپی پیدا کرنے کے سلسلے میں کہ لاغ فصیح کلام ہو مگر موقع و محل کی مناسبت سے نہیں ہے تو پھر کلام بلیغ نہیں رہتا، فصیح رہے گا مگر بلیغ نہیں رہے گا. اور کسی صاحب کسی کے یہاں کسی کے اہلیہ کا انتقال ہوا یا کسی کے اولاد کا انتقال ہوا، اور ایک صاحب کہیں باہر کے رہنے والے تھے، لکھنؤ میں پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا بھائی تعزیت کے لیے جانا ہے. میں کیا کہوں؟ تو ان کا کہ اگر اولاد دنیا سے رخصت ہوئی ہے یا اہلیہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو میں کیا جملہ استعمال کروں؟ کا جائیے کہیے گا کہ اللہ آپ کو نعم البدل دے گا، اس سے اچھی اولاد دے دے گا، اس سے اچھی بیوی آپ کو اللہ عطا کر دے گا. نعم البدل کے معنی ہے اس سے اچھا بدلہ دے گا اللہ، اس سے اچھی چیز آپ کو اللہ عطا کر دے گا. تو ان یہ جملہ یاد کر لیا، بیوی کا انتقال ہوا، گئے کہ اللہ نعم البدل دے گا. خدا نہ خواستہ اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، کہا اللہ نعم البدل دے گا. جب والد دنیا سے رخصت ہوئے ان کو یہی جملہ یاد تھا. ایک صلوات بھیجنے پر محمد تو معلوم ہوا کہ جملہ فصیح ضرور ہے مگر بلیغ نہیں ہے.
تو موقع اور محل کی مناسبت سے ہونا چاہیے، تب وہ بلیغ ہوتا ہے۔ لاکھ فصیح کلام ہو مگر موقع اور محل اگر نہیں اس کا تو اس کی بلاغت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر چھوٹی سی مثال تاکہ بچے بھی سمجھیں کہ کوئی بہت زبردست مقرر ہیں، زبردست تقریر کرنے والے، 1 گھنٹے انہوں نے مجلس پڑھی، 1 گھنٹے تقریر کی، پورا مجمع جھوم رہا ہے، ارے صاحب کیا تقریر ہے اور کیا بیان ہے، اور زبردست مقرر ہیں۔ انہی زبردست مقرر سے ریلوے اسٹیشن میں ملاقات ہو گئی اور سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور وہ سیٹی پہ سیٹی دے رہی ہے، ہری جھنڈی بھی دکھا دی گارڈ نے، اور انہی نے وہی تقریر شروع کر دی 1 گھنٹے والی جو ممبر پہ کی تھی انہی نے۔ اور وہاں پر معلوم ہوا کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے، 1 منٹ میں گاڑی پکڑنا ہے، اس وقت ان کو کلام صرف 1 منٹ کا کرنا ہے، اس وقت بات ان کو صرف 1 منٹ کرنا ہے۔ تو اب وہی تقریر جو ممبر پر فصیح بھی تھی، جو ممبر پر بلیغ بھی تھی، جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو فصیح تو ہے مگر بلیغ نہیں ہے، کیونکہ موقع اور محل کی مناسبت سے نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد والا۔ اس میں تو اتنی تفصیل ہے کہ جتنا عرض کیا جائے کم ہے، جتنا عرض کیا جائے کم ہے، لیکن صرف آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فصاحت کا بھی معجزہ ہے لیکن حقیقت میں بلاغت کا معجزہ ہے، کیونکہ لاکھ کلام فصیح ہو مگر بلاغت بدلتی رہتی ہے۔ فصاحت ایک رہتی ہے، بلاغت بدلتی ہے۔ ارے توجہ ہے، فصاحت نہیں بدلتی، بلاغت بدلتی رہتی ہے۔ عالم کے لیے کوئی اور کلام ہے، جاہل کے لیے کوئی اور کلام ہے، عقل مند کے لیے کلام اور ہوتا ہے، بے وقوف کے لیے کلام اور ہوتا ہے۔ ایک محل میں کلام بلیغ رہتا ہے، دوسرے محل میں بلیغ نہیں ہوتا۔ ایک زمانے میں کلام بلیغ ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں بلیغ نہیں ہوتا۔ ایک شخصیت کے لیے کلام بلیغ ہوتا ہے، دوسری شخصیت کے لیے بلیغ نہیں ہوتا۔ ارے جاہلوں کے لیے جو بلیغ ہے وہ عالموں کے لیے نہیں ہے، جو عالموں کے لیے بلیغ ہے وہ جاہلوں کے لیے نہیں ہے، جو عقل مندوں کے لیے بلیغ ہے وہ بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، جو بے وقوفوں کے لیے ہے وہ عقل مندوں کے لیے نہیں ہے۔ ارے توجہ رہے، مگر یہ ہے قرآن مجید کی بلاغت کہ زمانے پر زمانہ بدلتا جا رہا ہے، شخصیت پر شخصیت بدلتی جا رہی ہے، محل پر محل بدلتا جا رہا ہے، مگر قرآن کی بلاغت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ بلاغت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ عرب کے جاہلوں کے لیے بھی بلیغ تھا، عالموں کے لیے بلیغ ہے، آج کے سائنسدانوں کے لیے بھی بلیغ ہے، کیونکہ توجہ رہے، کیونکہ ائمہ معصومین نے فرمایا کہ قرآن میں ایک کے بعد ایک طبقے ہیں، قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ توجہ رہے صحابہ نے کہا قرآن میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور باطن کے اندر باطن ہے، اس باطن کے اندر باطن ہے۔ توجہ رہے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، ظاہر عوام کے لیے ہے، ظاہر عوام کے لیے ہے، باطن خواص کے لیے ہے، تفسیر علماء کے لیے ہے، اور تعبیر راسخون فی العلم کے لیے ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے محمد یہ ہے فصاحت اور یہ ہے بلاغت۔ تو قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ اب بس 2 جملے عرض کروں جو میں نے کہے تھے، مگر حقیقت اور بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت اس کے رموز و نکات جو ہیں
وہ صرف اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، وہ صرف اہل زبان سمجھ سکتے ہیں۔ زبان کی باریکیاں کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ کون لفظ محاورے کے مطابق ہے یا نہیں، وہ دوسرا نہیں۔ ارے جو لکھنؤ کے بہت معذرت کے ساتھ جو لکھنؤ کے باہر کے لوگ ہیں وہ لکھنؤ کے محاورے صحیح استعمال نہیں کر پاتے، اور کہیں خدا نہ خاصا غیبت نہ ہو جائے بھائی، مشکل ہوتا تھا ایک سوال میں دے رہا ایک بہت اردو کے ادیب، میں نے خود پڑھا ہوا، سنا نہیں ہے، بہت بڑے اردو کے ادیب، ماہر فن نقاد، ماہر فن و نقاد، بہت شہرت ان کی، سینکڑوں بلکہ ہزاروں شاید مضامین ان کے چھپے ہوں گے، مگر لکھنؤ سے تعلق نہیں، معافی کی سعادت کر رہا ہوں لکھنؤ سے تعلق۔ ان کا مضمون میں نے خود پڑھا، کسی اور سے سنا نہیں، خود پڑھا، کہ یہیں کے ایک عالم کی وہ تعریف کر رہے تھے اس مضمون میں۔ دیکھیے میں مثال پیش کر رہا ہوں، یہی کہ ایک عالم کی تعریف کر رہے تھے، ایسی تقریر، ایسی تقریر، ایسی تقریر، اور یہاں تک جو تقریر کرتے تھے اور جو نکتے بیان کرتے تھے تو سننے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے تھے۔ یہ انہوں نے محاورہ استعمال کیا تعریف میں، یہ میں نے خود پڑھا اس مضمون کو، کہ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے مقرر اور عالم کی تعریف میں جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی تعریف میں انہوں نے پورا مضمون لکھا، اور مضمون میں یہ جملہ تھا کہ اتنے اچھے نکتے ہوتے تھے ان کے، اتنے اچھے علمی پہلو ہوتے تھے کہ سننے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے تھے۔ اور یہ ہاتھوں کے طوطے اڑنا لکھنؤ میں مذمت میں استعمال ہوتا ہے، تعریف میں نہیں استعمال ہوتا۔ لیکن کیونکہ وہ لکھنؤ کے نہیں تھے، اردو زبان کے ماہر تھے، تو کوئی شک نہیں، مگر لکھنؤ کے محاورات کے ماہر نہیں تھے وہ، لہذا انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی انہوں نے کہ ہاتھوں کے طوطے۔ وہاں تو آدمی جب ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، حواس اس کے بالکل ختم ہو جاتے، تب کہا جاتا ہے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، تعریف میں نہیں کہا جاتا یہ تو، مگر کیونکہ لکھنؤ کے محاوروں سے واقف نہیں تھے انہوں نے یہ غلطی کر دی انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محاورے اور زبان اس کی باریکیاں اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ خود ماہر فن نہ ہو۔ عربی زبان کی باریکیاں وہی سمجھ سکتے ہیں جو عرب زبان ہے، جن کی زبان ہے، جن کی مادری زبان ہے، وہی باریکیاں سمجھ سکتے ہیں۔ عرب والے لاکھ آ جائیں ہندوستان میں لیکن وہ اردو کی باریکیاں نہیں سمجھ سکتے، اور یہاں والے واق وہاں رہے عربی زبان کی باریکیاں نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں، میں آپ کے سامنے تجربہ کہ ہم لوگ ایران میں کوئی 12 سال ہے، 13 سال رہا، 15 سال، 20 سال جو ایران میں رہے ہیں، تو جو 20 سال ایران میں رہا وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو فارسی زبان پر بالکل ماہر ہو گیا، قدرت ہو گئی، اور میں تو فارسی زبان کا عالم ہو گیا۔ لیکن آپ یاد رکھیے، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ادھر کسی ایرانی کے سامنے انہوں نے فارسی بولنا شروع کی، ادھر انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں ایرانیوں کی طرح بول رہا ہوں، اور ادھر اس نے لہجہ سنا، لفظیں سنی، فوراً سمجھ گیا کہ ایرانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر باہر والا یہاں آ کر لاکھ 40 برس تک رہے مگر ادھر اردو بولے، ادھر ہم سمجھ گئے کہ یہ یہاں کے نہیں ہے، یہ کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ لاکھ اردو سیکھے مگر روٹی کو ہمیشہ روٹی کہے گا، وہ ہمیشہ روٹی ہی کہے گا، اس کی روٹی اس کی زبان سے نہیں نکل پائے گا۔ اس طرح سے جو محاورے ہیں اس کو اب ظاہر مثال نہیں دینا چاہتا میں یہاں کے اوپر، خواہ طول ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں کی باریکیاں یہاں نہیں سمجھی جا سکتی، یہاں کی باریکیاں وہاں نہیں سمجھی جا سکتی۔ عجیب چیز پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پڑھا لکھا مجمع ہے، یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں نے قرآن کے جواب میں نقلی قرآن پیش کیا، عجیب حقیقت پیش کر رہا ہوں بس یہیں پہ پڑھے لکھے مجمع کے لیے، کہ جن نے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، چاہے وہ باب اللہ ہو، چاہے وہ بہاء اللہ ہو، چاہے کوئی ہو، جس نے بھی کوئی نقلی سورہ پیش کیا کہ صاحب یہ ہے میرے پر یہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے، جس طرح سے رسول اللہ پر نازل ہوتا تھا قرآن، اس طرح سے مجھ پر بھی یہ نازل ہوا ہے،
اس نے سورے گڑھ کر پیش کیے. تو آپ بہت بڑی حقیقت پیش کر رہا ہوں. ایرانی دھوکہ کھا گئے, ایرانی دھوکہ کھا گئے, ہندوستانی دھوکہ کھا گئے, دوسری جگہ کے لوگ دھوکہ کھا گئے, مگر عرب کبھی دھوکہ نہیں کھائے. آپ کو قادیانی جو ہے وہ پاکستانی مل جائیں گے, ہندوستانی مل جائیں گے, جو بہائی ہیں وہ ایرانی مل جائیں گے, ہندوستانی مل جائیں گے, مگر قادیانی نہ کوئی عرب ملے گا آپ کو, نہ بہاءاللہ کا ماننے والا کوئی عرب ملے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کلام پیش کر رہا ہے اس میں فصاحت و بلاغت کے اتنے جھول ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد والا. جو رہے تھوڑا کلام بات ثقیل ضرور ہو گئی, لیکن بہت ضروری چیز تھی جو پیش کرنا تھی. آپ توجہ رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید اگر صرف, بس آخر کلام, قرآن مجید اگر صرف فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہوتا تو صرف عرب والوں کے لیے ہوتا, صرف عرب والوں کے لیے ہوتا معجزہ, پھر ہندوستانیوں کے لیے معجزہ نہ ہوتا, پھر انگریزوں کے لیے معجزہ نہ ہوتا, پھر یورپ والوں کے لیے معجزہ نہ ہوتا, پھر امریکنز کے لیے معجزہ نہ ہوتا, پھر چینیوں کے لیے معجزہ نہ ہوتا, پھر جاپانیوں کے لیے معجزہ نہ ہوتا. کیونکہ فصاحت و بلاغت کی جو رموز و نکات ہیں وہ صرف عرب والے سمجھ سکتے ہیں, چینی نہیں سمجھ سکتے, جاپانی نہیں سمجھ سکتے, یورپ والے نہیں سمجھ سکتے, اردو دا طبقہ نہیں سمجھ سکتا. لہذا قرآن مجید ہے فصاحت و بلاغت کا معجزہ, ہے فصاحت و بلاغت کا معجزہ, مگر کمال اور اعجاز کمال اس کا یہ ہے کہ وہ ہے علم کا معجزہ. قرآن مجید ہے علم کا معجزہ. جب علم کا معجزہ ہے تو یورپ والوں کے لیے معجزہ ہے, امریکہ والوں کے لیے معجزہ ہے, چینیوں کے لیے معجزہ ہے, جاپانیوں کے لیے بھی معجزہ ہے, پوری کائنات کے لیے وہ معجزہ ہے کیونکہ علم کا معجزہ ہے. صلوات بھیجے بلند آواز. بات مکمل ہوئی, لیکن بس مثال لکھنؤ والوں کی مثال دینا چاہتا ہوں. لکھنؤ والوں کے لیے بس 2 منٹ لینا ہے. لکھنؤ والوں کی مثال آپ دیکھیں کہ ماہر فن ہی فن کی باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے, ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ حضرات سینکڑوں مرتبہ بڑے امام باڑے میں گئے ہوں گے, آسی امام باڑے میں سینکڑوں مرتبہ گئے ہوں گے, اور بالخال بچوں جوانوں کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی چھت کہیں موجود نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی اتنی بڑی چھت موجود نہیں ہے کہ جو بغیر کسی سپورٹ کے بنی, بغیر کسی سپورٹ کے جو چھت بنی ہو, وہ اتنی بڑی چھت پوری دنیا میں نہیں ہے. ایک چھت کے لیے سپورٹ دینے کے لیے اندر کتنے گارٹر دینا پڑتے ہیں, کتنی سریاں دینا پڑتی ہیں, درمیان میں کتنے کھمبے دینا پڑتے ہیں, کتنے ستون دینا پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر ایک طویل چھت جو ہے وہ رکتی. اگر آپ کیسی مضبوط چھت کیوں نہ ہو, بغیر کسی سپورٹ کے وہ چھت بنا دیں تو وہ جھول کھا جائے گی, فوراً جھک جائے گی. فوراً انجینئر کہیں گے بھائی اس کو گرائیے, توڑوائیے, اس کو دوسری بنوائیے, یہ بیکار ہو گئی چھت. تو اس کا مطلب ہے, اس لیے انجیل کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر 16 فٹ لمبی چوڑی چھت ہے تو درمیان میں ایک گارٹر دینا ضروری ہے, ورنہ وہ چھت کمزور رہے گی اور گر جائے گی. مگر اتنی لمبی چھت 316 فٹ کی چھت میں گارٹر دینا ضروری ہوتا ہے, لیکن 300 فٹ لمبی ہے چھت,
60 فٹ چوڑی ہے چھت، نہ درمیان میں کوئی گارڈر ہے، نہ کوئی لوہا ہے، نہ کوئی لکڑی ہے، نہ درمیان میں کوئی ستون ہے، نہ کوئی کھمبا ہے، صرف اینٹوں کو جوڑ جوڑ کر چھت بنا دی گئی ہے۔ 300 فٹ لمبی ہے، 60 فٹ چوڑی ہے۔ پوری دنیا میں ایسی کوئی چھت موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی چھت موجود نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی معجزہ ہے؟ وہ نہیں، معجزہ نہیں ہے۔ ہم نے سینکڑوں بار دیکھا، نہیں سمجھ سکے۔ توجہ رہے، ہم نے سینکڑوں بار دیکھا، نہیں سمجھ سکے، لیکن جب ماہر فن انجینئر آئے، تب انہی نے بتایا کہ یہ چھت بغیر سپورٹ کے ٹکی ہوئی کیسے؟ کوئی دوسری چھت ہوتی گر جاتی، یہ چھت کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ تو انہی نے بتایا کہ جن انجینئرز نے چھت کو بنایا، انہی نے آمنے سامنے طاق بنا دیے ہیں۔ بڑی تعداد میں آمنے سامنے چھت کے نیچے طاق بنے ہوئے ہیں کہ جن سے مسلسل ہوا پاس ہوتی رہتی ہے۔ ایک طاق سے دوسرے طاق میں مسلسل ہوا پاس ہوتی رہتی ہے کہ اگر یہ طاق بند کر دیے جائیں تو چھت گر جائے گی، کیونکہ یہ ہوا پاس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہواؤں کا گارٹر ہے جو انجینئر نے بنا دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے مسلسل یہ ہوا سپورٹ دیے ہوئے ہے، یہ چھت کو سپورٹ دیے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہوا ہی کی سپورٹ تو ہوتی ہے جو اتنا بڑا ہوائی جہاز اڑتا ہے۔ آپ کہیں ہوا میں کیا طاقت؟ تو یہ ہوا ہی کی طاقت ہوتی ہے کہ جس سے لاکھوں من کا ہوائی جہاز جو ہے وہ فضا میں اڑنے لگتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہی ماہر فن انجینئرز نے کہ اس طرح سے طاق آمنے سامنے بنائے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا کی سپورٹ ہے، کہ جس کی وجہ سے پوری چھت رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جاتے رہے مگر نہ سمجھ سکے، مگر جب ماہر فن آئے تب انہوں نے بتایا کہ فن کی باریکی کیا ہے۔ اسی لیے قرآن اگر صرف فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہوتا تو باریکیاں صرف عرب والے سمجھ سکتے تھے، عرب سے باہر نہیں سمجھ سکتے تھے۔ لہذا قرآن صرف فصاحت و بلاغت کا معجزہ نہیں بلکہ حقیقت میں علم کا معجزہ نہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک مثال پیش کر کے بات کو ختم کر دوں۔ آپ دیکھیں، آپ قرآن کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں ہیں۔ فرعون نے مقابلے کے لیے ہزاروں جادوگروں کو بلایا۔ پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین کے اوپر ڈالی۔ توجہ رہے، اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں، وہ تمام رسیاں صاف بن گئیں۔ جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈالی، عصا یعنی لکڑی، ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈالی، وہ لکڑی جو ہے وہ صاف بن گئی، وہ اژدہا بن گئی۔ پوری توجہ رہے، ہاتھ کی رسیاں صاف بنی، موسیٰ کی ہاتھ کی لکڑی صاف بنی۔ نہ فرعون ایمان لایا، نہ لاکھوں تماشا دیکھنے والے ایمان لائے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، نہ فرعون ایمان لایا، نہ لاکھوں تماشا دیکھنے والے ایمان لائے۔ ایمان کون لایا؟ وہی جادوگر کہ جن کو مقابلے کے لیے بلایا گیا تھا، فوراً سجدے میں سر رکھ دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ارے کبھی غور کیا کہ بھئی فرعون بھی دیکھ رہا ہے، لاکھوں تماشبین بھی دیکھ رہے ہیں، ارے کیا سبب ہے کہ فرعون نے وہی منظر دیکھا، ایمان نہیں لایا، لاکھوں تماشا دیکھنے والوں نے وہی منظر دیکھا مگر ایمان نہیں لائے۔ ایمان کون لایا؟ وہی جادوگر جو مقابلے کے لیے لائے گئے تھے، کیونکہ جادوگر تھے، ماہر فن تھے، اس لیے سمجھ رہے تھے کہ جادو کی حد کہاں تک ہے اور کہاں سے معجزے کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔
معلوم ہوا کہ ماہیت کو بدل دینا یہ معجزہ ہے، ٹرانسفارم کر دینا یہ معجزہ ہے۔ موسیٰ کا معجزہ تھا کہ انہیں لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر دیا۔ اہل بیت کا معجزہ یہ ہے کہ وہ جانور صفت کو حقیقی انسان بنا دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اور اس کی مثال ہے حر کی مثال، کہ جو اب تک یزیدی تھا، جو جانوروں کی صف میں شامل تھا، جو درندوں کی صف میں شامل تھا، میں ایک مرتبہ آقا حسین سے ملاقات ہو گئی، کردار بدل گیا، انداز بدل گیا، پوری رات یہی حر جاگ رہا ہے۔ کیونکہ آج عموماً جناب عون محمد کے مصائب عموماً ذاکرین پڑھتے ہیں، جبکہ آج شہادت نہیں ہے جناب عون محمد۔ یہ بچوں اور جوانوں کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ جیسے 5 کو جناب عون محمد کے مصائب لکھنؤ میں پڑھے جاتے ہیں، 6 کو جناب علی اکبر کے پڑھے جاتے ہیں، 7 کو جناب قاسم کے پڑھے جاتے ہیں، 8 کو جناب عباس کے، 9 کو جو ہے جناب علی اصغر کے۔ تو کوئی بچہ یہ سمجھے کہ بھئی شاید 6 کو جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی تھی، 7 کو جناب قاسم کی، 8 کو جناب عباس کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دن معین کر دیے گئے ہیں کہ 5 کو جو ہے وہ جناب عون محمد کی شہادت عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ مگر کیونکہ میں یوم جناب زینب میں کبھی کبھی یہ ذکر کر دیتا ہوں، لہذا آج میں چاہتا ہوں کسی اور شہید کا تذکرہ ہو جائے، کسی اور مظلوم کا تذکرہ ہو جائے، کسی اور کی قربانی کا تذکرہ ہو جائے۔ تو میں چاہتا ہوں اس کا تذکرہ ہو کہ جو اگر دیکھا جائے واقعاً تو کربلا کا سب سے بڑا مجرم، کہ جس کی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ، یہ ہے کردار اہل بیت کا معجزہ۔ یہ اہل بیت کے کردار کا معجزہ ہے۔ مجرم ہے، ہر جتنی بھی مصیبتیں کربلا میں آ رہی ہیں، دیکھا جائے تو اس کے ذمہ دار ایک شخص ہے، اس کا نام ہے حر۔ پوری رات ٹہل رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھرتھری ہے۔ پسر سعد کے پاس پہنچا، اے پسر سعد، کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ کیا نواز رسول سے لڑنا پڑے گا؟ عمر سعد جواب دیتا ہے کہ ہاں حر، کل ایسی جنگ ہوگی جو تاریخ میں یادگار ہوگی، اور کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں اور سروں کا ڈھیر لگ جائے گا میدان میں۔ سننا تھا، حر کانپنے لگے، حر کانپنے لگے، جس پر تھرتھری، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ پسر سعد نے کہا، اے حر، ارے جنگ کے نام سے تم کانپ رہے ہو، بدن پر تھرتھری، چہرے کا رنگ زرد، ارے اس وقت عرب میں تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، اور تم جنگ کے نام پر خوف زدہ؟ حر نے کہا، نہیں، جنگ کے نام پر نہیں ڈر رہا، موت سے خوف زدہ نہیں ہوں، ہاتھ اور پیروں کے کٹنے سے خوف زدہ نہیں ہوں، بلکہ ڈر اس لیے رہا ہوں کہ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت، اور جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، غلام کو لیا، کہا چلو آقا کی خدمت پہ چلتے ہیں، اس سے گناہوں کو بخشواتے ہیں، میرا آقا بہت قریب آقا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا، بڑے سے بڑے گناہ، بڑا قریب ہے وہ آقا۔ بیٹے سے جب قریب پہنچے تو بیٹے سے کہا کہ دیکھو میں اپنے چہرے کے اوپر ابا جھکائی لیتا ہوں تاکہ حسین میرا چہرہ دیکھ نہ پائے، اور دیکھو میرے ہاتھوں کو تم رومال سے باندھ دو تاکہ میرے ہاتھ جو ہو بندھے ہوئے ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہو۔ اس کے بعد اس عالم میں کہ چہرہ چھپا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، قریب پہنچتے ہی آقا کے قدموں پر سر رکھ دیا، قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام پوچھتے ہیں، ارے سر تو اٹھاؤ، آخر تم ہو کون؟ کہ آقا جب تک یہ سن نہ لوں گا کہ معاف کر دیا، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب حر نے سر اٹھایا، آقا آپ کا گناہگار حر، اس وقت یہ بچے جو پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہ آپ جو چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، مجرم میں ہی ہوں۔ میں چاہتا ہوں
کہ کوئی تھوڑا سا کفارہ ہو جائے، شاید تھوڑا سا کفارہ ہو جائے، اور 2-3 جملوں کی زحمت دینا ہے، شاید کوئی تھوڑا سا کفارہ ہو جائے، کیونکہ بہت بڑا مجرم ہوں، تمام جرائم کا کفارہ نہیں ہو سکتا، چاہے تھوڑا سا کفارہ ہو جائے۔ اگر آپ اجازت دیجئے کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے، جا کر داد شجاعت دے، میرے سامنے زخمی ہو کر گرے، میرے سامنے سر کٹے، جب وہ میرے سامنے خاک و خون میں لوٹے گا تو شاید میرے گناہوں کا کوئی تھوڑا سا کفارہ ہو جائے، میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ جناب حر کا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر زمین پر گرتا ہے، باپ کو آواز دیتا ہے، بابا مدد کے لیے آ جائیے، بابا میری خبر لیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ حر نے آگے بڑھنا چاہا، کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حر کہاں چلے؟ کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے۔ حر کو روکا، روایت کہتی ہے خود گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے اور حر کے بیٹے کی لاش کے قریب پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس میں اتنی طاقت تھی، ہاتھوں میں اتنی قوت تھی مولا کے، کہ جوان کا لاشہ اٹھانے کے لیے آقا کو گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے اور جھک کر جوان کی لاش اٹھا لی، گھوڑے پر رکھ دی۔ عزادارو، ابھی کربلا کی ابتدا ہے، ابھی آقا کے جسم میں اتنی قوت و طاقت موجود ہے کہ جوان کی لاش اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے آقا کی طاقت جواب دیتی جا رہی ہے۔ ارے قاسم کی لاش لے تو آئے، مگر اس طرح سے لائے تھے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، اور وہی حسین جنہوں نے حر کو جانے سے روک دیا، وہ علی اکبر کی لاش کے سامنے کھڑے ہوئے کئی مرتبہ کوشش کی بیٹے کی لاش کو اٹھائے، مگر جب بھی لاش اٹھانا چاہے قبر نے جواب دے دیا۔ حسین حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف، آقا کسے ڈھونڈ رہے ہیں، کسے تلاش کر رہے ہیں؟ ارے کہیں عباس نظر آ جائے، کہیں قاسم نظر آ جائے، کہیں اور محمد نظر آ جائے۔ جب کوئی نظر نہیں آیا، روایت کہتی ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل آئے تھے۔ یہ ہے آقا کی بے کسی، یہ ہے مولا کی مظلومیت۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ آگے آگے بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین، والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے۔ ارے مصائب جناب علی اکبر کل بیان کرنا ہے، مگر 2 جملے سن لیجیے۔ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر کی لاش وہاں پر رکھی جہاں قاسم کی لاش رکھی تھی، جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی، لا کر لاش رکھی، دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے آقا، دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا، روایت کی آسمان کا رخ کیا، پالنے والے دیکھ رہا میں غریب ہو گیا، پالنے والے اب میرے دامن میں کچھ نہیں رہا، جو کچھ تھا میں نے تجھ پر نشاور کر دیا، پالنے والے میری اس قربانیوں کو قبول کر لے، پالنے والے میری قربانی قبول کر لے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین۔